بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. پی ٹی آئی پر پابندی اور کے پی کے میں گورنر راج کی گھن گرج میں بیانیوں کی جنگ جاری ہے. نیریٹیوز کی وار اس وقت پورے پاکستان میں چل رہی ہے. ایک بیانیہ ہے حکومت کا، ریاست پاکستان کا، جو آپ ٹیلی ویژنز پر اور اخباروں میں دیکھ رہے ہیں، ریڈیو پر سن رہے ہیں. ایک بیانیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جسے انتشاری ٹولہ بھی کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، اور ان کا بیانیہ بالکل حکومت کے بیانیے سے برعکس ہے، جس کی وجہ سے آج پوری قوم تذبذب کا شکار ہے، کنفیوژن کا شکار ہے. کس بات کو مانے، کس بات کو نہ مانے. حقیقت یہی ہے کہ پوری قوم جانتی ہے کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا بازار کس قدر گرم ہے، اور اس بازار کو گرم کرنے کے لیے دونوں جانب سے ہر گھنٹے ہر منٹ پہ ایک نیا بیانیہ بنا دیا جاتا ہے. اور لوگ مجبور ہیں، دونوں بیانیوں کو سنتے تو ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا انہیں کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ. کافی لوگوں کو سمجھ میں آ بھی جاتا ہے ان کے پرسیپشنز اور ان کی عقل کے مطابق، لیکن ان بیانیوں کی جنگ میں جب دو ہاتھی لڑتے ہیں تو چونٹیاں مرتی ہیں. ہو یہی رہا ہے کہ اس بیانیوں کی جنگ میں، اس ہاتھیوں کی جنگ میں چونٹیاں جو مر رہی ہیں وہ آج پاکستان کے، میں کہوں گا، صحافیوں میں سے کچھ ہیں. اور آج میں سمجھتا ہوں جس چونٹی کا میں یہاں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے تو ایک بہت بڑا صحافی، لیکن جب اس بیانیوں کے جنگ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہ ایک چھوٹا سا پیادہ ہی سمجھا جائے گا، چھوٹا سا شخص سمجھا جائے گا. لیکن آف کورس مطیع اللہ جان کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو پاکستان کے ایک نامور صحافی ہیں، اور من حیث جرنلسٹ، ایک صحافی ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ صحافت کے اوپر، آزادی اظہار رائے کے اوپر کبھی بھی کوئی وار ہو، کوئی ایسا کام ہو جو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کے لیے آواز اٹھاؤں. اگر میں شاید یہ آواز نہ اٹھاؤں تو قیامت کے روز اپنی قبر میں جا کے نہ جانے میں کیا جواب دوں گا، کہ اپنے رب کو کیا بتاؤں گا کہ میں نے اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے رزق کے ساتھ انصاف نہیں کیا. جو ذمہ داری مجھے میرے رب نے دی میں نے پوری نہیں کی، اور جس قوم کی میں نمائندگی کر رہا ہوں شاید میں نے صحیح نہیں کی. اسی لیے میں بچنے کے لیے آج اپنے پروگرام کا آغاز سیاست سے پہلے مطیع اللہ جان کا ذکر کرنا چاہوں گا. مطیع اللہ جان بھی ان بیانیوں کی جنگ میں پس سے گئے ہیں. اس بیانیوں کی جنگ میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا کہ لاشیں گری ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پہلا بیانیہ جو آیا تھا حکومت کا اس پی ٹی آئی کے احتجاج میں کہ ایک رینجرز اہلکار کو پی ٹی آئی کی گاڑی نے شہید کر دیا، کچل دیا، جس کے بعد مطیع اللہ جان نے رات کو ایک انٹرویو کیا پمز ہسپتال میں، اور جو شہید اہلکار تھا اس کے بھائی کا انٹرویو دکھا کے قوم کو بتایا. بھائی خود کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی پی ٹی آئی کی گاڑی سے نہیں کچلا گیا، وہ دوسری گاڑی سے کچلا گیا. پھر ایک حکومتی بیانیہ رد کر دیا مطیع اللہ جان نے اپنے ذریعے، اور یقیناً حکومتی بیانیہ بنانے بہت محنت کی جاتی ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہمارے بڑا ظلم ہوا، آپریشن کیا گیا، مطیع اللہ جان پورا وقت اس پہ محنت کرتے رہے جاننے کے لیے حقیقت کیا، افسانہ کیا، سچ کیا، جھوٹ کیا. اور پھر ایک صحافی کے ساتھ ان کو گرفتار کر لیا گیا پمز ہسپتال سے، اور ان کے اوپر پھر آج معلوم پڑا کہ ایف آئی آر درج ہو گئی، ان کو عدالت میں پیش کر دیا، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر دیا. اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جو شخص سگریٹ نہیں پیتا اس شخص سے 246 گرام آئس برآمد کر لی گئی ہے، اور عدالت میں کہا گیا آج ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کہ ان سے مزید ہم نشہ آور چیزیں برآمد کریں گے. ایک ایسا شخص کہ جتنے بھی صحافی ہیں ہم جانتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، جانتے ہیں طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے. ایک نرم مزاج شخص کبھی پولیس سے اس کی بندوق چھین کے اسی کے اوپر تان نہیں سکتا. جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں، پی ایف یو جے ہو، دوسری آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے مذمت کی اور کہا ہے کہ یہ کیسا مضحکہ خیز یہ رپورٹ کیا گیا، کیس بنایا گیا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹس اس میں لگائی گئی ہیں، اور ایک صحافی کو آج دہشت گرد بنا کے عدالت میں پیش کیا گیا اور 2 روزہ اس کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا. اگر ریاست حکومت چاہتی ہے کہ پاکستانی عوام ان کے بیانیے میں پر اعتماد کرے تو بہت ضروری ہے کہ اس بیانیے کو سپورٹ بھی کیا جائے پراپر فیکٹس اینڈ فگرز. اور یقیناً جو سوشل میڈیا پہ ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جیسے محسن نقوی صاحب آ کے کہتے ہیں پوری قوم کے سامنے یہ کوئی بھی ہلاکت نہیں ہوئی اس آپریشن میں، اور پھر آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں، فیس بک کھولیں، انسٹاگرام کھولیں، یوٹیوب کھولیں، ٹویٹر کھولیں، جو پلیٹ فارم کھولیں وہاں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں ہسپتال کے اندر کی، باہر کی. اور یہاں تک کہ حامد میر صاحب سینئر صحافی کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پمز کے اندر موجود ہے، پولی کلینک کے اندر موجود ہے شفیق صاحب کی، اور وہ ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ان کے حوالے کی جائے، لیکن ہسپتال والے حوالے نہیں کر رہے ہیں. تو اس بیانیوں کی جنگ میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟
کیونکہ ایک بار اعتماد ختم ہو جائے تو پھر وہ اعتماد بحال ہونا مشکل ہو جاتا ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم اس پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے, اور ساتھ ساتھ آف کورس پی ٹی آئی کا جو حال ہے, لوگ سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دے دیا, صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے استعفیٰ دے دیا, گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اس وقت مہمان موجود ہیں جو مجھے جوائن کر چکے ہیں. میں ویلکم کرنا چاہوں گا صوبیہ شاہد صاحبہ کو فرام پی ایم ایل این. تھینک یو سو ویری مچ صوبیہ صاحبہ فار یور پریشیس ٹائم. سائمہ امجد صاحبہ سینئر اینالسٹ ہیں جو مجھے جوائن کر چکی ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں. ارسلان اسلام شیخ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے فرام پاکستان پیپلز پارٹی. عامر مغل صاحب فرام پی ٹی آئی آگے چل کے ہمیں جوائن کریں گے. لیٹس اسٹارٹ فرام شیخ صاحب. پیپلز پارٹی یقیناً ایک ایسی جماعت ہے جس نے بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑی جنگیں لڑی ہیں عامروں کے ساتھ, شہادتیں بھی دیکھی ہیں, کیا کچھ نہیں دیکھا ہے. اور آج بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے حالات دیکھ کر یہی کہتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم والا حال ہونے والا ہے, جس طرح فیصل واڈا کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ بھٹو بن جائیں گے یا منڈیلا بن جائیں گے عمران خان. شیخ صاحب, آج میرا آپ سے سوال بڑا سمپل ہے سر. آج ریاست پاکستان نے ایک صحافی کے اوپر کیس بنایا ہے. جو صحافی یہ جاننا چاہ رہا تھا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز اٹھا رہا تھا اور عوام تک حقائق اور سچ پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا, واٹ ایور دا ریالٹی اینڈ دا ٹروتھ از. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سچ حکومت کے فائدے کا تھا یا پی ٹی آئی کے فائدے کا تھا. جو حقیقت تھی, جو ہمارا کام ہے, سچ عوام تک پہنچانا. اور اس صحافی کے اوپر ایک ایسا بھونڈا کیس بنایا گیا کہ اگر پاکستان کا کوئی بچہ بھی پڑھے تو بولے کہ بھائی کچھ تو عقل سے کیس بناتے. فار ایگزامپل شیخ صاحب, 246 گرامز آف آئس کسی ڈرگ ڈیلر کے پاس ہو سکتی ہے, کسی یوزر کے پاس نہیں ہو سکتی ہے. اتنی ساری آئس, مجھے لگ ایسا رہا تھا کہ وہ شاید چرس اتنی بڑی کوانٹٹی میں پکڑی جاتی ہے تو انہوں نے آئس کی بھی اتنی بڑی کوانٹٹی رکھ دی. اور پھر جو عدالت کے اندر گفتگو ہوئی ہے شیخ صاحب, بیفور آئی کم ٹو یو, عدالت کے اندر گفتگو کیا ہوئی ہے سر؟ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے کہا کہ قلم کے ساتھ ساتھ اسکرین جڑ گئی تو معاملہ خراب ہو گیا. صحافی ثاقب بشیر نے دوران سماعت عدالت کو بتایا کہ رات گئے پوچھا گیا سگریٹ کون پیتا ہے. میں نے اور متی اللہ جان نے کہا کہ سگریٹ نہیں پیتے, اسی لیے آئس کا کیس بنا دیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت دہشت گردوں کے لیے ہے, صحافیوں کے لیے نہیں ہے. ملزم کے وکیل ہادی علی چٹھا نے کہا کہ متی اللہ جان کو جسمانی ریمانڈ ہوا تو میں وکالت چھوڑ دوں گا. اس موقع پر صحافی اعزاز سید نے کہا کہ جج صاحب پیچھے سے آپ کو کسی اور کی آواز تو نہیں سنائی دے رہی. شیخ صاحب, کیسز آپ بھی جانتے ہیں ہمارے ملک میں کیسے بنتے ہیں. عمران خان کا نکاح کیس بھی ایکولی بھونڈا کیس تھا. ایسے کیسز بنا کے کیا ریاست اور حکومت اپنے بیانیے کو مزید کمزور کر رہی ہے آپ کی نظر میں شیخ صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے جب بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کی تو اس بات کی پوری ہسٹری پوری قوم گواہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سزاؤں کے باوجود, پھانسیوں کے باوجود, بڑی بڑی مشکلات کے باوجود ہمیشہ جمہوریت کا, ڈیموکریٹک نارمز, ڈیموکریٹک پرنسپلز کا ساتھ دیا, اس پہ اسٹینڈ کیا. آج بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں ان تمام تر ان ایکٹیویٹیز کو جو خصوصاً دیکھیں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو دہشت گردی کے خلاف ہوتی ہے. ہم اس میں پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کبھی ہر پولیٹیکل پارٹی کے ہم ساتھ ہیں, بات کرنے کے لیے تیار ہیں, دہشت گردوں سے بات نہیں کریں گے. اسی طرح ہمارا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے کہ جو ہمارے, میں تو پلر کہوں گا, ہماری جو جرنلسٹ ہیں یا جو ہمارا میڈیا سیکٹر ہے, کہ یہ ہمارے اپنا کانسٹیٹیوشن میں تو 3 پلرز کا ذکر ہے, لیکن فیکچولی اگر آپ دیکھیں لیگلی نہیں تو میڈیا از آلسو ون آف دا پلر جو آپ کی اسٹیٹ کے اندر فنکشننگ میں اسٹیبلش ہوتا ہے. تو ہم اس طرح کے تمام ایکٹیویٹیز کو کنڈیم کرتے ہیں جس میں آزاد صحافت کو کرٹیل کیا جائے. ہم آئین کے, قانون کے, جمہوریت کے علمبردار ہیں. ہم ان چیزوں کو کیٹیگوریکلی کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہو, ہر چیز عوام الناس کے سامنے ہونی چاہیے. اور جو آپ نے کیس کا ذکر کیا اسٹیٹ کا, دیکھیں آج سے کچھ ماہ پہلے یہی بات انڈائریکٹلی ہمارے چیئرمین پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹیک اپ کی کہ دیر از اے نیڈ فار جوڈیشل ریفارم. اب اس کے اوپر اسٹریٹ اوے جمپ ان ایک طرح سے تو ہو چکا ہے, جو فیکچوئل ریئلٹیز آپ دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ آ رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ہم ایک لا اوائڈنگ سٹیزنز ہیں تو ڈائریکٹ جمپ ان نہیں کرتا. اس کا تمام تر انحصار جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہماری عدلیہ پہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ججز کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ججز کے فیصلے بولنے چاہیے. ججز کے فیصلوں سے عوام کو, سوسائٹی کو, معاشرے کو ان پہ اعتماد حاصل ہونا چاہیے. اور یہی وہ سینسیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں, ٹائمز ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ اپنے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ قوم آپ پہ اندھا اعتماد کرے. وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا بلیک پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے جو آپ کا جوڈیشری کا مجسمہ ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشری کو صرف کچھ نظر نہیں آتا, اس میں قانون کو فالو کرنا ہے.
تو لیٹس سی لیکن لوگوں نے اس کا دوسرا مطلب لے لیا ہے کہ سر اب جوڈیشری کو ایکچولی کچھ نظر نہیں آتا ہے. سر ہم تو دیکھیں یہی تب سے کہہ رہے ہیں نا کہ ماضی کے اندر بھی 45 سال بعد آپ نے دیکھا کہ فیصلوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کی پھانسی جو تھی وہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے پولیٹیکل کیس کی. اس طریقے کے فیصلے آتے ہیں، سزائیں ہو جاتی ہیں وزیر اعظم کو چند ماہ خاموش رہنے پہ. تو جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، ہماری جوڈیشری امپاورڈ نہیں ہوگی، تب تک اس طریقے کے ایشوز ہوتے رہیں گے. سو وی آل ہیو ٹو، تمام جو ہمارے سیکٹرز ہیں، پلرز ہیں، وی ہیو ٹو ریز آور وائس ٹوگیدر for the better Pakistan, Right, for the sir. progressive Pakistan. At the same time, we have Right. to maintain the differentiation between democratic parties and the terrorist parties. I completely agree. لیکن ڈیموکریٹک پارٹی میں اور ایک ڈکٹیٹر کی پارٹی میں بھی سر کچھ فرق ہونا چاہیے نا. کچھ اتھارٹیرین سٹائل زیادہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے فیشزم کا ورڈ بہت یوز ہوتا ہے. فسطائیت کا ورڈ آج کل ہمارے ٹاک شوز میں بڑا یوز ہوتا ہے، سیاستدان پی ٹی آئی والے یوز کرتے رہتے ہیں اور پھر قوم کو معلوم پڑا اس کا مطلب کیا ہے. لیٹ می اسپیک ٹو صوبیہ شاہد صاحبہ کیونکہ وہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. صوبیہ صاحبہ، آج حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں، عمران خان کی حکومت میں ہی مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھایا گیا تھا، لیکن اس وقت ان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں بنایا گیا تھا. اس موجودہ حکومت نے نہ صرف ان کو اٹھایا، ان کے اوپر اتنا بھونڈا مقدمہ بنایا جس کی تاریخ میں ہمیں نظیر نہیں ملتی. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ صوبیہ صاحبہ؟ تھینک یو سو مچ جی، شکریہ. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ کب سے، اگر میں اس وقت سے سٹارٹ کروں کہ لاسٹ جو ہماری حکومت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو اس نے اسی طریقے سے رانا ثناء اللہ پہ کیس بنایا تھا اور اس کے ساتھ اتنا ڈرگز اور وہ کر کے، آپ لوگوں کو پتا ہے، ہیروئن ڈال کے اور یہی آئس ڈال کے یہ چیزیں تھی. پھر وہ حنیف عباسی کا وہ دیکھیں، اس میں مطیع اللہ جان کا تو کوئی قصور نہیں نا میڈم. ان فیکٹ ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ. اگر انہوں نے برا کیا تو آپ بھی برا کر رہے ہیں. فرق کیا رہا آپ میں ان میں؟ نہیں، میں کہہ رہی ہوں یہ سب برا ہے. اگر ان کے ساتھ کیا تو بھی غلط ہے. ابھی مطیع اللہ جان کے ساتھ جب سچ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی کر رہا ہے، جو طاقت ان کے ساتھ کر رہا ہے، یہ ٹوٹلی غلط ہے. اگر وہ اس چیزوں میں انوالو تھا مطیع اللہ جان تو اس کا صحافت کے ساتھ اور روزانہ اس طرح یہ کہاں سے کر سکتا تھا؟ تو یہ غلط بات ہے. ہم اس کے ساتھ بالکل، میں بذات خود پارٹی کا تو میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں اپنی ذات کے مطابق کہوں گی کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے. یعنی آپ اگری کر رہے ہیں آپ کی پارٹی غلط کر رہی ہے. یہ میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا میڈم. لوگ اپنی پارٹی پہ کرٹیسزم نہیں کرتے ہیں لیکن آپ اگری کر رہی ہیں. آپ کو میں پھر بھی بتاؤں، ہماری پارٹی اس طرح کبھی بھی نہیں کر رہی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یا کوئی اور اس طرح طاقت جو کر رہی ہے، جو ان چیزوں کو کر رہی ہے، ابھی جو بھی ہے دیکھیں، کرم ایجنسی میں 130 جو ہے وہ کرم ایجنسی میں زخمی ہے. اس میں آپ کو 100 جو ہے ان کی سر کاٹ دیے گئے ہیں. ڈاکٹر طلا جو ہے وہ ایک آنےسٹ اور ایماندار ڈاکٹر تھا جو کرم ایجنسی میں ہر حالت میں رہا تھا. اس کی 2 بیٹیاں ڈاکٹر ہوئی تھی، وہ بھی ادھر تھی. آپ کو میں بتاؤں ڈاکٹر طلا کے ساتھ کیا ہے، اس کا سر کاٹ دیا ہے. ادھر کا جو مولوی ہے اس کا سر کاٹ دیا ہے اور وہ اس کے اوپر رکھا ہے، مسجد کے اوپر رکھا ہے، بالکل کونے میں. ایک بچہ ہے اس کی، جو آپ یہ سوشل میڈیا میں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ میرا ہسبینڈ بھی کرم ایجنسی سے تعلق رکھ رہا ہے. 2008 تو پھر آپ کی حکومت کے ہوم منسٹر کرم ایجنسی کیوں نہیں جا رہے؟ محسن نقوی نے ایک بھی دورہ نہیں کیا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کی حکومت کرم کی مدد نہیں کر سکتی؟ وفاقی حکومت ہے آپ کی. 18ویں ترمیم کے ساتھ جو ہمارے، آپ اگر اس طرح بولے، 18ویں ترمیم کے ساتھ یہ ذمہ داری یہ تھی کہ میڈم جب بات آ جاتی ہے نیشنل سیکیورٹی کی، لا اینڈ آرڈر کی، تو پھر 18ویں ترمیم بھی سائیڈ پہ آ جاتا ہے. میڈم یہ قانون کے اندر یہ اجازت ہے ہماری فورسز کو. دیکھیں آپ اب دیکھیں، اگر سی ایم اور ان کے جو منسٹر ہیں اور ساری فورسز اور ان کے جو 1500 جو ہمارے پولیس اہلکار تھے، وہ سارے سفید کپڑوں میں جو ہے وہ جا کے دھرنوں میں شریک ہوتے ہیں اور وہ حکومت پہ دعویٰ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی کے جوانی نا، آپ اس چیز کو دیکھیں نا کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں. I'll come back to you. Madam, I'll come back to you. مجھے اجازت دیجئے کہ سائمہ امجد صاحبہ نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے. She's been waiting. Thank you سائمہ for your precious time. جزاک اللہ خیر. سائمہ، بیانیوں کی جنگ میں، ہاتھیوں کی جنگ میں چونٹی پس رہی ہے اور وہ چونٹی میری نظر میں آج مطیع اللہ جان ہے. پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے ارشد شریف بھی ہو چکے ہیں شہید. اب مطیع اللہ جان کے ساتھ جو ہوا ہے، جو کیس بنایا گیا ہے،
میں تھینک یو کہنا چاہوں گا ہماری پی ایم ایل این کی صوبیہ شاہی صاحبہ نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ ان کی گورنمنٹ نے کیس نہیں بنایا ہے اور یہ بہت گندا کیس بنایا گیا ہے صوبیہ صاحبہ کی نظر میں کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیس بنایا ہے. یور ویوز آن اٹ سائمہ, اینڈ ڈو یو تھنک کہ ہم صحافی برادری اس پہ اگر خاموشی اختیار کریں تو ایک بہت بڑا جرم ہوگا؟ جی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بالکل میں صوبیہ صاحبہ جو ہیں وہ جو ہے ان کی بات سے میں متفق ہوں اور ان کا یہ شکریہ کہ انہوں نے جو ہے اس چیز کو غلط کہا. لیکن انفارچونیٹلی صوبیہ صاحبہ سے ہم اس سے کچھ زیادہ کی امید اس لیے لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ صاحب اقتدار پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں, اور یہ کہنا جس طرح سے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے زمانے میں ثناء اللہ کے اوپر کیس بنایا گیا تھا, تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اس وقت حکومت وقت نے نہیں بنایا تھا. تو ایگزیکٹلی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں بنایا, اس وقت سے ہم نے نہیں بنایا, تو پھر کون سی ایسی تیسری طاقت ہے؟ جس طرح سے ہم نے کہا نا کہ جی فیسٹیزم اور کچھ نئے جو الفاظ ہیں وہ آج کل صحافت میں بہت گونج رہے ہیں, اس میں اسی طرح کی چیزیں کہ جی خفیہ ہاتھ ہے اور جی خلائی مخلوق ہے, اور یہ کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ ظاہر سی بات ہے اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ آوازوں کو دبایا جا سکے, اپنی مرضی کی بات اگلوائی جا سکے. تو یہ تو کوئی اچھا طرح افتخار نہیں ہے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ لوگوں کی آوازیں دبانے کے لیے اب جو ہے اس قسم کے جو ہے اوچھے ہتھ کنڈے. خیر پہلی بار نہیں ہوا. دوسری بات جہاں تک یہ بات ہے کہ کام کیسے ہوگی, مسئلہ یہی ہے کہ نہ سیاستدان اپنے ماضی سے کچھ سیکھتا ہے, نہ وکیل سیکھتے ہیں, نہ جج سیکھتے ہیں, اور انفارچونیٹلی نہ ہم صحافی ہی سیکھتے ہیں. سیاستدان جب اقتدار میں آتا ہے تو وہی غلطیاں دہراتا ہے جو اس نے یہ قسم کھائی ہوتی کہ اب میں یہ نہیں کروں گا. آج آپ دیکھ لیں کہ وہی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ابھی کی حکومت وقت کے ساتھ, وہی اس سے کہیں گنا زیادہ یہ اب کرنے میں مصروف ہیں جس کے وقت کا پانسا پلٹے گا. ہم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, ہم ڈر جاتے ہیں, ہم دب جاتے ہیں نا. آج آپ دیکھیں تو سارے دھڑے بنے ہوئے ہیں, ہر بندہ اپنا سٹیمپ لے کے کھڑا ہے, ایک ایگو کی دیوار ہے. چاہے وہ آپ عدلیہ کو دیکھ لیں, چاہے صحافیوں کو دیکھ لیں, چاہے وکلا کو, کوئی لچک نہیں دکھا رہے. بالکل آواز اٹھانی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جمہوریت کا حسن کہاں ہے؟ وہ تو حسن نہیں ہے, تھوڑا سا بدصورت ہو گیا ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. I'm so sorry to interrupt. ایک بریک پلیز مجھے لینے دیجئے. ویورز بریک لیتے ہیں, ڈسکشن کنٹینیو. ٹی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگے گی یا کے پی کے میں گورنر راج, اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. پی ٹی آئی اس وقت بڑی مشکل میں گھری ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے لیے بتایا جا رہا ہے فیصل واڈا نے کل کہا تھا کہ پابندی لگنے والی ہے, آج بلوچستان اسمبلی نے قرارداد منظور کر لی ہے. پی ٹی آئی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی اپنی فیملی سے رابطے میں نہیں, ان کی بہنیں پریشان ہیں, کہہ رہی ہیں ہم سے بات ہی نہیں کی جا رہی, ان کو حبس بھیجا میں رکھا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے عہدیدار استعفیٰ دے رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دے دیا, ساتھ ساتھ حامد رضا صاحب نے استعفیٰ دے دیا. لگ یہی رہا ہے کہ اس وقت بڑی مشکلات میں گھری ہے, اور خاص طور پہ گنڈا پور صاحب جن کو لگتا ہے اب اشارہ مل گیا ہے کہ ان کی حکومت بھی جا سکتی ہے, گورنر راج بھی لگ سکتا ہے, جس کے بعد پی ٹی آئی کے پاس وہ وسائل نہیں ہوں گے جن وسائل سے وہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں عامر مغل صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف. بڑے صبر کا مظاہرہ کیا انہوں نے میرے شو میں. تھینک یو مغل صاحب فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم اینڈ بینگ پیشنٹ. میرا یہی آپ سے سوال ہے, پی ٹی آئی کا حال کیا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی بڑی مشکل میں ہے. پابندی لگے گی آپ کی نظر میں, گورنر راج لگے گا, یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, اسی طرح سسٹم چلتا رہے گا؟ تحریک انصاف آزاد کب ہوئی ہے؟ 9 اپریل 2022 کے بعد تو تحریک انصاف پہ پابندی لگی ہوئی ہے. جلسہ ہم نہیں کر سکتے, جلوس ہم نہیں نکال سکتے, ریلی ہم نہیں نکال سکتے, الیکشن ہم نہیں لڑ سکتے. دو بار آپ ڈی چوک پہنچ گئے ہیں. پہلے عمران خان بولنے کی ہمیں اجازت نہیں, ابھی میں بول رہا ہوں عمران خان, تو کچھ تو پابندی ہٹی ہوگی نا سر؟ نہیں, تو یہی تو کہہ رہا ہوں, جس طریقے سے پہنچے آپ کے سامنے ہے. الیکشن ہم نے لڑا, ساری پابندیوں کے باوجود وہ ہم جیت گئے, ہمارا مینڈیٹ لوٹ لیا گیا. ہم 2 دفعہ ڈی چوک آئے, جس طریقے سے آئے آپ کے سامنے آئے, خندقیں کھودی گئیں, بلٹ فائر کیے گئے, شیلنگ کی گئی, ربڑ بلٹ ماری گئی. اس دفعہ ایک کسر رہتی تھی سیدھی فائرنگ کی, وہ بھی پوری کر دی گئی ہے. ہمارے بے شمار لوگ شہید کر دیے گئے ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا طریقے سے آپ پہ پابندی ہوگی؟ تو ایک فارمیلٹی سی ہے کہ ایک وجہ سے کوئی قانون بن جائے یا کوئی قرارداد آ جائے. سپریم کورٹ انہوں نے ویسے فتح کی ہوئی ہے, اس سے پابندی لگوا دیں تحریک انصاف پہ. لیکن کیا اس سے تحریک رک جائے گی؟ کیا عوام راضی ہو جائے گی؟ کیا عوام کا جو مینڈیٹ لوٹا ہے کیا عوام وہ تسلیم کر لے گی؟ کیا عوام پہ جو ظلم و ستم کیا کیا عوام اس پہ صبر کر لے گی؟ کیا جو ہمارے لوگ شہید کیے گئے ہیں ڈی چوک میں اور اس سے پہلے 26 نمبر چنگی میں, کیا عوام اس پہ خاموش رہے گی؟ تو یہ ان سب کی خام خیالی ہے کہ آپ بندوق کی نوک پہ کسی کو خاموش کرا سکتے ہیں.
آپ کسی پارٹی کے اتنے زیادہ کارکنان کو شہید کر کے اس کو دبا سکتے ہیں یا اس کو آپ پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. تحریک انصاف نہ پیچھے ہٹے گی نہ مجبور ہوگی. تحریک انصاف کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, ہمارے درجنوں کارکنان شہید کیے گئے ہیں, اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں لاشیں بھی نہیں دی جا رہی, لوگ پھر رہے ہیں. ابھی مجھے ہمارا ایک کارکن ہے ڈی جی خان کا, شفیق خان, اس کے گھر والوں کا فون آیا تھا, اس کی ڈیڈ باڈی نہیں دے رہے 2 دن سے. لاشیں ہماری پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے لاشوں کا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جس طرح انہوں نے شہید کیے تھے لال مسجد میں بے گناہ طالب علم, اور ان کو جا کے زبردستی دفنا دیا تھا اجتماعی قبریں کر کے H8 قبرستان میں, شاید طریقے صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال جی طریقے صاحب پہ 2-2.5 سال سے پابندی ہے. لیکن مغل صاحب اگر گنڈا پور صاحب کی حکومت چلی گئی, گورنر راج لگ گیا, تو پھر وسائل کہاں سے آئیں گے, سرکاری گاڑیاں کہاں سے آئیں گی, یہ گارڈز کہاں سے آئیں گے؟ اور بشرا بی بی کا بھی بتائیے گا سر, آج کل بڑے ان کے اوپر تنقید کے تیر چلائے جا رہے ہیں. دیکھیں, جب تحریک انصاف کا پہلا لانگ مارچ آیا, دوسرا آیا, تو اس وقت تو کوئی بھی تحریک انصاف کو کوئی سرکاری آپ کہیں کہ مشینری کی سپورٹ تھی, تو ایسی بات تو کوئی نہیں ہے, سوائے ایک یہ کہ ابھی تک ہمیں روکا نہیں گیا, اس لیے کہ ہماری حکومت تھی. باقی اگر کسی منسٹر کے ساتھ 2-4 گارڈ ہوں یا چیف منسٹر کے ساتھ 2-4 گاڑیاں ہوں, تو یہ سارے چیف منسٹرز کا اور پروونشل منسٹر کا پروٹوکول ہوتا ہے. کوئی علی مین کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آرڈینری پروٹوکول نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کے پاس 10-20 گارڈ ہیں تو اور کسی چیف منسٹر کے پاس نہیں ہے, تو یہ سب کے پاس ہوتے ہیں. تحریک انصاف پہلے, لیکن سب ان کو لے کر احتجاج میں نہیں آتے نا سر. نہیں تو کوئی بھی لے کے احتجاج میں نہیں آیا. کون آیا احتجاج میں؟ وہ کہہ رہے ہیں صرف عوام آئی ہے. چلیں آپ کی نظر میں صرف عوام آئی ہے. اور یہ استعفے کیوں آ رہے ہیں مغل صاحب, استعفے کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال میں تو سلمان اکرم رائے صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے, میرے خیال میں ان کا درست قدم ہے. اوکے, وائی؟ میں اس کی حمایت کرتا ہوں, کیونکہ وہ 4 اکتوبر کو بھی ڈی چوک نہیں پہنچ سکے تھے, اور ابھی وہ 24 نومبر کو بھی ڈی چوک نہیں پہنچ سکے, تو انہوں نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے جی. اور میرے خیال میں جو لیڈر اس برے اور مشکل وقت میں فرنٹ فٹ پہ آ کے لیڈ نہیں کرتا, اسے استعفیٰ دے دینا چاہیے. سائمہ, اب حکومت نے جس طریقے سے پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, کیا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا ہے, حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے, یا ان کی اسٹریٹجی صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ جی بالکل. تحریک انصاف کی مقبولیت میں اور عمران خان صاحب کی مقبولیت میں جتنا حکومت وقت کا ہاتھ ہے, میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ان کو آنے دیتے اور ان کو 5 سال پورے کر لینے دیتے, تو شاید ان کی مقبولیت کا یہ عالم نہ ہوتا. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جب 3 سال تھے, تو لوگ جو ان کے اپنے سپورٹرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ بہت ساری چیزوں میں ناقدین بھی بنے ہوئے تھے, ان کے کریٹیسائز کیا جا رہا تھا ان کے فیصلوں کے اوپر. ایک بڑا آرگینکلی چیزیں موو فارورڈ کر رہی تھی. بٹ بالکل یہی بات ہے, اس طاقت کے زور نے نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کو جو لوگ پہلے ان کو اپنا لیڈر کہتے تھے مرشد ماننے لگ گئے ہیں, اور جو تحریک انصاف کی مقبولیت ہے, کبھی بھی طاقت کے زور پہ آپ کسی بھی پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے. اگر ایسا ہوتا تو پھر پیپلز پارٹی کا نام و نشان نہ ہو. ہمیں پتا ہے کہ ضیاء الحق دور میں کیا کچھ ہوا, کارکنان کے ساتھ کیا کچھ ہوا, کس طریقے کی پابندیاں لگی, اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے, تو کیا اس کا وجود ختم ہو گیا؟ نہیں ہوتا. طاقت کے استعمال سے چیزیں باؤنس بیک کرتی ہیں, تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر حکومت وقت کچھ معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتی, کچھ وزڈم کے ساتھ چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرتی, کچھ بات چیت کا جو ہے دروازہ کھلا رکھتی, اور تھوڑا سا بڑے پن کا مظاہرہ کرتی, کیونکہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اسی نے دل بڑا کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, مظاہرین کو دہشت گرد کہا, چاہے وہ ایک چھوٹا طبقہ ہی کیوں نہ ہو, وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, آپ کو ان سے بات چیت کرنی چاہیے. کبھی بھی طاقت کے بیجا استعمال سے بھی آپ دیکھیں, ایک طرف آپ کہہ دیتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلیں گے, چند 100 لوگ ہیں, پھر آپ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ نے پوری طرف خندقیں کھود دی گئی ہیں, پھر کنٹینر رکھ دیے گئے ہیں, پھر ان کو للکارا جا رہا ہے کہ آؤ اور آنکھیں دکھاؤ. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ حکومت وقت کو زیب نہیں دیتی, اور میں بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ طاقت کے استعمال سے مقبولیت میں اضافہ ہی ہوگا. کل کا جو واقعہ ہے نہ وہ حکومت کی جیت ہے اور نہ ہی وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہار ہے. یہ چیزیں جو ہے صرف ایک تصادم, ایک تباہی کی طرف ضرور جا رہی ہے. اسٹیل میٹ ہے, ہم نقصان ہی اٹھائے جا رہے ہیں اور نقصان اٹھاتے رہیں گے جب تک ہم صحیح اسٹریٹجی نہیں اپنائیں گے. شیخ صاحب, آپ کی نظر میں حکومت کی اسٹریٹجی درست ہے؟ یہ پابندی, یہ گورنر راج کی باتیں صحیح لاہے عمل اختیار کر رہی ہے ہماری نون لیگ کی حکومت,
پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے میں، یا آپ بھی سائمہ سے اگری کریں گے کہ حکومتی اسٹریٹجی نے پی ٹی آئی کو اور مقبول کر دیا؟ سر آئی تھنک یہ آپ کا جو سوال ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں ری ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی چیز کر رہی ہے تو اس وقت گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے. اوکے، اگر کون کر رہا ہے سر؟ آپ مجھے بتائیں. یہ سب کچھ آپ دیکھیں نا، تھوڑا سا اگر ہم ماضی کو کنیکٹ کریں کرنٹ سٹیٹس کے ساتھ، کرنٹ سچویشن کے ساتھ، تو پاکستان تحریک انصاف بہت تیزی سے اون سیلف ڈسٹرکشن اور ڈیزاسٹر کی طرف بھاگ رہی ہے. آج سے آپ کچھ ٹائم پہلے دیکھیں، کبھی کے پی کے گورنمنٹ ڈیزالو کر دی گئی، کبھی پنجاب گورنمنٹ ڈیزالو کر دی گئی، کبھی کہا پارلیمنٹ کی میجورٹی عدم اعتماد کے ڈیسیجن کو نہیں مانتے ہیں، تو کبھی ضد آ گئی ڈی چوک پہ، تو کبھی کوئی بات تو کبھی کوئی بات. پاکستان کس سٹیٹ سے گزر رہا ہے، کن حالات سے گزر رہا ہے، کیا اکنامک اس وقت کرائسس ہیں، کیا آپ کے نیبر جو بارڈرز ہیں وہاں پہ کیا سچویشن ہے، آپ کے پروونسز میں کیا سچویشن ہے، پھر آپ کے ملک میں کون آ رہا ہے. کبھی شنگھائی کانفرنس کے ٹائم پہ تو کبھی بیلاروس کے آپ کے پریزیڈنٹ آتے ہیں. چلیں، آپ کا نیریٹو ہے پی ٹی آئی سوئسائیڈل ہے، وہ اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مار رہی ہے شیخ صاحب، لیکن حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے، یہ اتنے سارے کنٹینرز، اربوں روپے خرچ کر دینا، ڈی چوک تک آنے دینا، پہلے نہیں روکنا، کیا آپ سمجھتے ہیں درست اسٹریٹجی ہے حکومت کی؟ صحیح رستہ اختیار کیا انہوں نے؟ دیکھیں، اس کو سنگل ایج نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے کہ کیا حکومت نے ساتھ ساتھ پیرللی ڈیموکریٹک نارمز کو اڈاپٹ کیا، کیا ڈائیلاگ کے ٹول کو اڈاپٹ کیا، کیا ان کے ساتھ آفر دی. جو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا، جو میں نے ایٹ لیسٹ جو مجھے ویزیبل تھا، تو اس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے ملٹیپل ان کو آپشنز دیے جا رہے تھے کہ آپ یہاں پہ نہیں، یہاں پہ دھرنا کر لیں، یہاں پہ نہیں، یہاں پہ کر لیں. تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو بھی ایکسٹریم اینڈ پہ لے کے جایا جا رہا ہے. تو ہمیں دونوں چیزیں دیکھنی ہے، اور کن ٹائمنگز پہ لے کے جایا جا رہا ہے اور کن حالات میں لے کے جایا جا رہا ہے. تو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے چیزوں کو، اور میں سمجھتا ہوں اس میں ایک ریشنل ریزنیبل پوائنٹ آف ویو ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وی آر اے ڈیموکریٹک کنٹری. یوز آف فورس، یوز آف تھریٹ اگینسٹ اینی پولیٹیکل پارٹی از ناٹ گڈ، سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ایز اے پولیٹیکل پارٹی بیہیو کرے. ان کو دہشت گرد بننے کی ضرورت ہے. تو ایسا لگ رہا ہے ایک بچوں کا کھیل پالیٹکس کو بنا دیا گیا، ایک ضد، ایک مذاق، ایک مستی. جس طرح نہیں ہوتے کہ بچہ ضد کرتا ہے، ہم نہیں کھیلیں گے تو تمہیں بھی نہیں کھیلنے دیں گے، ہمیں نہیں کھیلیں گے تمہیں بھی نہیں کھیلنے دیں گے. پھر یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. کہ ڈی چوک سے 1 کلومیٹر دور اگر یہ جلسہ کر لیں اور اس کے اندر کسی بندے کی جان و مال کو نقصان نہیں ہوتا، تو آئی تھنک کہ کوئی بھی میچور پارٹی ہو یا کوئی ایک ٹرو لیڈر آف اے کنٹری ہو، تو ہی ول گو فار دیٹ آپشن رادر دین کہ آپ اپنے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیں اور خود وہاں پہ لوگوں کو پچا کے خود وہاں سے بھاگ جائیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہم اس کے سپورٹ میں نہیں ہے، لیکن یہ خود جو کر رہے ہیں، سب سے بڑا تو سوال وہ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے. جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل کنسپیریسی ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، جو بہت جلد انفولڈ ہونے جا رہی ہے. صوبیہ شاہد صاحبہ، یقیناً میں آپ کو یہاں مبارکباد بھی ایک دینا چاہوں گا کہ نون لیگ کی حکومت کی وجہ سے اور نون لیگ کی بدولت آج ہماری سٹاک مارکیٹ نے 1 لاکھ کا لیول ٹچ کیا ہے، جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا جلدی 1 لاکھ ہو جائے گا. ایون دو کہ ہمارے قرضے آل ٹائم ہائی پر ہیں، ہم تعلیم کے شعبے میں 150 ملکوں سے نیچے ہیں، ہم عدلیہ کے شعبے میں 140 سے بھی نیچے ہیں، ہم صحت کے شعبے کے اندر بھی 180-70 کے قریب ہوں گے، لیکن سٹاک مارکیٹ میں ہم دنیا میں نمبر 2 ہیں. اور اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ کی حکومت کو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ بجلی کی قیمتیں بھی کم ہوں، پیٹرول بھی سستا ہو جائے، روٹی کپڑا مکان بھی سستا ہو جائے، کچھ حالات گراؤنڈ پہ بھی بہتر ہوں. لیکن جو اچھی اسٹریٹجی آپ کی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نظر آ رہی ہے صوبیہ صاحبہ، وہ اچھی اسٹریٹجی ہمیں پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے میں نظر نہیں آ رہی. وائی از دیٹ؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے کچھ نہ کچھ آپ نے اپریشیٹ کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بار بار حکومت میں لانا، اور یہ حاضری وقت اور یہ ملک کی ضرورت ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اگر کوئی اسٹیبلٹی دے سکتا ہے تو وہ صرف اس ملک کی ترقی لیے کوئی سوچ سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اور جس طرح اس نے بجلی کی اس میں کام کیا ہے، وہ ہے موٹر ویز کا جو کیا ہے. یہ آپ یہ کراچی کا M9 جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. کراچی کا موٹر وے نہیں بولیے گا، ہمارے زخم بڑے تازہ ہیں، ہم ایک دم سے پھٹ پڑیں گے. کراچی سے آپ سکر تک آئے، آپ کو نانی یاد آ جائے گی.
لیکن اگر یہ اس طرح ہماری یہ حکومت تھوڑے دیر کے لیے پورے ملک میں یہ جال بچ جائے گا اور یہ مسئلہ جو جہاں جہاں بھی ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا, گوادر بھی بنے گا اور یہ سب ہوں گے اور ایک دن جو ہے سی پیک بھی کمپلیٹ ہوگا اور ہماری جو یہ جتنی بھی مسئلے مسائل ہے جتنی بھی ہے ایک دفعہ یہ سی پیک بن جائے تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. لیکن آپ لوگوں کو میں ایک تازہ ترین خبر ابھی دوں, 9 بجے ہماری صوبائی اسمبلی بلائی گئی ہے جس میں سے میرے خیال سے رومرز آ رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب یا تو استعفیٰ دیں گے. ابھی ہمیں کال آئی ہے درمیان میں کہ اسمبلی کا سیشن بلایا گیا ہے. اور آپ کے پاس یہ خبر ہے کہ اسمبلی کے سیشن میں, اگلے کے پی کے اسمبلی کے سیشن میں گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا استعفیٰ دینے جا رہے ہیں, ایسا ہی ہے؟ یہ ایک رومرز ہو رہے ہیں, ہمیں بھی یہی بتا رہے ہیں. لیکن رات کے 9 بجے ایمرجنسی میں بشرا بیوی اور گنڈاپور صاحب دونوں اکٹھے ہیلی کاپٹر میں آ گئے ہیں سی ایم ہاؤس اور پتہ نہیں کہ ابھی کیا اعلانات ہوں گے. لیکن 9 بجے گنڈاپور صاحب اگر استعفیٰ دیں گے تو کیا بشرا بیوی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا؟ میرے خیال سے یہی ہوگا. اور بشرا بیوی وزیر اعلیٰ بن گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ بنی بھی نہیں ہے تو آپ کو میں بتاؤں, وہ ادھر بیٹھ گئی ہے جس طرح پنجاب میں اس نے گوگی کو رکھا تھا تو ہمارے صوبے میں جو ہے مشال یوسفزئی اس کو ایڈوائزر بنایا ہوا ہے پہلے سے اور اس کے جتنی بھی لین دین ہے وہ مشال یوسفزئی صاحب نے سٹارٹ کر دیے ہیں. اور فیصل امین کے ساتھ جو پنگے ہیں چیزوں میں, ٹھیکیداروں میں, اس کے بٹانے میں اور پیسوں میں اور ٹرانسفروں میں, وہ یہ چند دنوں میں یہ سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارے صوبے میں. رائٹ, بڑی خبر آپ نے دی ہمیں صوبیہ شاہد صاحبہ. صوبیہ صاحب دیا ہے کہ آج ہنگامی اجلاس خیبر پختونخوا اسمبلی کا رات 9 بجے بلایا گیا ہے جس میں توقع یہ کی جا رہی ہے, خبریں گردش کر رہی ہیں, چہمہ گویا یہ کی جا رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور استعفیٰ دے دیں گے. 2 استعفے پہلے ہی آ چکے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحبزادہ, حامد رضا صاحب. دیکھنا یہ کہ ایک ہی دن میں یہ تیسری وکٹ بھی گرتی ہے پی ٹی آئی کی یا نہیں. کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو آفٹر دس بریک. اسٹے ود اس. اس وقت تک کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ رات 9 بجے ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کا. وجہ یہ ہے کہ گورنر راج کی صورتحال کے مد نظر یہ فیصلہ کیا ہے وزیر اعلیٰ نے, جو اب تک کی اطلاعات آئی ہیں, کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے اسمبلی سے, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر اس آخری احتجاج کے بعد جس طریقے سے گنڈاپور صاحب جیسے ہی آپریشن شروع ہوا مانسیرا پہنچ گئے بشرا بیوی کے ساتھ, کچھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوا ہے. اپنی ہی پی ٹی آئی کے لیڈرز نے تنقید کرنی شروع کر دی پی ٹی آئی کے اوپر, گنڈاپور صاحب کے اوپر, بشرا بیوی کے اوپر. عمران خان کی بہن نے نند باوچ کا جھگڑا کھل کے سامنے آ گیا. تو ہونے کیا والا ہے, کیونکہ پی ایم ایل این کے ذرائع صوبیہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ شاید وہ استعفیٰ بھی دے دیں اگر اعتماد کا ووٹ نہ لے پائے. علی ہمارے ساتھ عامر مغل صاحب ہیں. عامر مغل صاحب, کیا گنڈاپور صاحب کے اوپر اتنا پریشر اب آ گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہوں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس پریشر میں وہ استعفیٰ دے دیں گے؟ تھینک یو جی. مجھے آپ تھوڑا سا اگر تعارف کروا دیں, صوبیہ شاید جو میری بہن ہے یہ ایم پی ہے یا میں نے ہے نون لیگ کی؟ سر یہ میں کنفرم کرتا ہوں اپنے پروڈیوسر صاحب سے, پلیز مجھے کنفرم کر دیجیے گا. لیکن ہاں یہ آف کورس اتنا بڑا نام نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. ایم پی ہیں سر. اوکے, نہیں میری بہن ہے, میں تو صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کے پی کے اسمبلی کی ایم پی ہیں سر. اوکے, اور یہ جو بھائی ہیں جو ابھی تبصرہ کر رہے تھے, ان کا کیا نام ہے؟ جو ارسلان اسلام شیخ صاحب ہیں سر, پیپلز پارٹی ہیں, میئر ہیں سکھر کے, سینئر رہنما بھی ہیں پیپلز پارٹی کے. اوکے. اب میرے سوال پہ آ جائیں. اب سر انہوں نے جو 2 تحریک صاحب کے بارے میں جو بات کی, اگر آپ مناسب سمجھے تو میں اس کا جواب دے دوں. سر نہیں سر, میرا سوال زیادہ ضروری ہے مغل صاحب. چلیں, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب پر کتنا دباؤ ہے, استعفیٰ دیں گے, اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اجلاس بلایا ہے, کیا وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہوں گے, یا پارٹی کے اندر اعتماد کا فقدان, ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو, اسپیشلی جس طرح وہ مانسیرا پہنچے جیسے ہی آپریشن شروع ہوا؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں تو بشرا بی بی کو اور علی امین گنڈاپور صاحب کو یہاں ڈی چوک سے نہیں جانا چاہیے تھا. وہ گئے ہیں, ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, بہت زیادہ شاتیں ہو رہی تھیں, انہوں نے وقتی 1-2 قدم پیچھے ہٹے ہیں. ان کی اسٹریٹجی ہے کہ ظاہر ہے وہ کھڑے رہتے تو اور زیادہ لوگ شہید ہوتے. جس طریقے سے بربریت کی گئی ہے, جس طریقے سے فسطائیت کی گئی ہے, سینکڑوں گاڑیاں توڑی گئی ہیں,
درجنوں کارکنان شہید کیے گئے ہیں, زخمیوں کا پتہ نہیں ہے کتنے زخمی ہیں, لاشیں غائب کی جا رہی ہیں. تو اس صورتحال میں انہوں نے پیچھے ہٹنا, انہوں نے اس کو مناسب سمجھا. میرے خیال میں اتنا ظلم ہونے کے بعد ان کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا کہ یا ہمیں مار دو یا ہمیں ریسٹ کر لو. میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر اسٹریٹجی تھی. باقی اب جو آپ نے کہا کہ ان پہ کوئی پریشر ہے, تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ سر اطلاعات یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں گے وہ ہنگامی اجلاس میں آج رات 9 بجے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اعتماد کا ووٹ لینے میں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں جس جرأت اور بہادری سے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور اس قافلے کو لیڈ کر کے ڈی چوک تک آئے ہیں, وہ اپنی مثال آپ ہے. جس طریقے سے یہ فائرنگ جو ہے نا, ڈائریکٹ فائرنگ, یہ تو 26 نمبر چنگی سے ہی شروع ہوگی تھی. وہاں ایک کارکن میرے سامنے شہید ہوئے. تو جب 26 نمبر چنگی سے فائرنگ شروع ہو گئی تھی تو پھر یہ ڈی چوک پہ بھاگنے کی کیا ضرورت تھی, یہ لوگ تو پوچھ رہے ہیں. شیخ صاحب, آپ کی نظر میں گنڈا پور صاحب پریشر برداشت کر پائیں گے یا پھر کنی کترا جائیں گے؟ سر یہ لوگ بہت کلیور لوگ ہیں, بہت چلاک لوگ ہیں. یہ اعتماد کا ووٹ اس لیے لینا چاہ رہے ہیں, اگر لینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر پھر ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ود ان سرٹین پیریڈ اگر آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا تو آپ کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آ سکتا. تو ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اعتماد ہوتے جا رہے ہیں. تو ٹائم دی آئی تھنک پریشر بلڈ کر کے مے بی دے ول آپٹ فار ٹیکنگ ووٹ آف کانفیڈنس. لیکن جو ان کی اسٹریٹجی ہے, دیکھیں ان کو لیگلی سب سمجھ میں آ رہا ہے, ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن جب پاکستان کے وسیع تر مفاد کی بات ہوتی ہے یا کوئی آپ کا انٹرنیشنل ہیڈ آف دا اسٹیٹ آتا ہے تو وہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی. ان کو اپنے پوائنٹس, نقطے, ایک ایک چیز کے کہاں پہ لیگلی کس ٹائمنگ پہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, لیکن عوام کو, ایک غریب عوام کو کہاں پہ بچا سکتے ہیں اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی مر جاؤ یا مار دو. ابھی جو پی ٹی آئی سے آپ کے دوست ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اسی پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ کھڑے ہوتے کہ جی یا تو گولی لگ جائے یا مار دی. یہ سیاست نہیں ہے, یہ تو آئی ایم سوری آئی ایم یوزنگ دا ورڈ آف جہالت, بٹ اٹ کمز انڈر دا امبریلا آف جہالت. کے اس طریقے سے, جس طریقے سے ملک کو میں ایک صوبے کی حکومت سیاست کر رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو باقاعدہ اوپنلی آؤٹ اینڈ لاؤڈ ان کو ان کے جو جذبات ہیں ان کو جاگر کر کے کنسپیریسی کے تھرو چیزوں کو آگے لے کے جا رہی ہے. تو ہم کنڈیم کرتے ہیں سر ان چیزوں کو. بہت بہت شکریہ ارسلان اسلام شیخ صاحب, ترجمان سندھ حکومت, اس پارٹی کے سینئر رہنما, اینڈ آف کورس عامر مغل صاحب, سائمہ امجد صاحبہ اینڈ صوبیہ شاہی صاحبہ, سب کے مہمانوں کا بہت مشکور ہوں, شکر گزار ہوں. آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر ہماری حکومت پاکستان کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کرتے آئی ہے اور کر رہی ہے تو یقیناً پاکستانیوں کو اس بات کا احساس بھی دلوانا چاہیے, کیونکہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو آج ہم پی ٹی آئی میں دیکھ رہے ہیں اپنے لیڈرشپ کے حوالے سے, وہ آج پاکستان کے اندر بھی کریٹ ہو گیا ہے. کیوں؟ بیانیوں کی جنگ کی وجہ سے. ٹی وی کھولیں گے ایک بیانیہ, سوشل میڈیا کھولیں گے دوسرا بیانیہ, لوگ کنفیوز ہیں. امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے آنے والے وقت میں. منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. انٹل دین اللہ حافظ.